اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سیمسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بہت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چوتھے سیمسٹر کا ہمارا پرچہ غالب کا خصوصی مطالعہ، اس میں جو حصہ میرے پاس ہے اس پر ایک کلاس ہو چکی ہے، اور میں نے پچھلی کلاس میں سلیبس کی کورس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ تقریباً آپ کو بتا دی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح انہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے غالب کے حالات زندگی پر گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ پیپر کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن غالب کا پرچہ پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ معلومات ہونی چاہیے کہ غالب کے حالات زندگی کیا تھے۔ ان پر مختصر بات ہوئی، ایک مختصر اور اجمالی سی گفتگو ہوئی، وہ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، اس میں بہت سارے واقعات نہیں شامل کیے گئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں ہم مزید دیکھیں گے، اور پھر جو غالب بطور شاعر میں ایک حصہ میرے پاس ہے کلام غالب کے فنی محاسن، علم بدیع، بیان اور تمثیل یا تمثال کی روشنی میں، تو انہیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کی گفتگو میں غالب کے کچھ حالات زندگی اور پھر ساتھ علم بدیع، بیان اور تمثال، ان کی مختصر تعریف، ان کا مطلب اور مفہوم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقاعدہ طور پر کلام غالب کے فنی محاسن کو زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلی گفتگو میں غالب کے حالات زندگی پر ہم نے دیکھا کہ کون تھے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، کہاں کہاں انہوں نے کام کیا، کیا کیا معاملات ان کے ساتھ پیش آتے رہے۔ اور میں نے اس وقت بھی آپ کو ذکر غالب کے نام سے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں اور آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان کی نثر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو غالب کی زندگی کے نشیب و فراز کا بھی ہم نے ذکر کیا، ان کی شادی کا بھی ذکر کیا، پھر مرزا نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد بھی کچھ ہم نے ذکر کیا کہ ان کی زندگی میں بڑی تلخیاں آئیں، جیل کے معاملات کو بھی، اور کچھ ہم نے تھوڑی سی گفتگو جو ہے زیادہ ان کے مذہبی ماحول پر بھی گفتگو کی جاتی ہے، سیاسی ماحول پر، تو یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں، ہم مذہب پر زیادہ ان کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو تھوڑی سی ان کی تعلیم پر بات کریں گے، اور پھر ان کے جو ان کا ایک ماحول تھا، سیاسی ماحول، تھوڑی سی اس پر بھی بات کریں گے۔ تو تعلیم کے سلسلے میں نے اس بھی عرض کیا تھا کہ غالب نے جنہیں بطور استاد عبدالصمد صاحب کو تسلیم کیا، اور وہ بھی کس لیے تسلیم کیا، یہ بھی بات آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں بغیر استاد کے نہیں ہوں۔ ان کی ابتدائی جو تعلیم ہے اس سے متعلق معلومات کم ملتی ہیں، بہت کم ملتی ہیں، اور البتہ والد اور چچا کی وفات کے بعد ان کا قیام اپنے ننھیال میں رہا، اور یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے
یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ غالب کا جو کہا جائے کہ ماحول تھا مرزا کا، وہ عجیب خصوصیات کا حامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے فن پر بات کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالی جائے، اس کو دیکھا جائے تو جغرافیائی حیثیت تھوڑی سی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بر صغیر میں قدرت جو ہے وہ فراخ دست ہے، تھوڑی محنت سے گزر اوقات ہو سکتی ہے، اس لیے لوگ طبعاً آزاد آرام پسند ہیں اور کڑی محنت ان کے لیے ناگوار ہے۔ یہ ہمارا ایک جغرافیائی لحاظ سے اس خطے کا یہ ہے، نعمت بھی ہے ایک طرح سے اور مسئلہ بھی ہے۔ پھر موسم کی جو تند خوئی ہے اس نے لوگوں کو زیادہ جذباتی بنا دیا ہے، گرمی پڑے تو چیخ اٹھتے ہیں، لو چلے تو سہم جاتے ہیں، کونوں خدروں میں گھس جاتے ہیں، زور سے بارش آئے کچھ لانے لگتے ہیں، گویا کہ جو اپنے جذبات پر، مطلب میں پہلے بھی اکثر بات کلاسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ پہلے تو یہ جنوبی پنجاب کے لوگ اس طرح زیادہ تھے، لیکن یہ پورے خطے کی ایک مجموعی فضا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ خود ان کے خطوط میں کئی ایسے واضح اشارے ملتے ہیں غالب کے خطوط میں جن سے ان کی شدت احساس اور طبیعت کے جو اندر ایک لاابالی پن ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے کہ غذا اور خوراک اگر دیکھی جائے تو گوشت کا پانی، بھنا ہوا گوشت، کباب، آم، الکوہل، یہ پسندیدہ چیزیں تھیں اور ان کا جو اثر مزاج پر ہوتا ہے، کباب، بھنا ہوا گوشت، آم، شراب وغیرہ، یہ مطلب ہے کہ مزاج پر اس کا جو اثر ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا ماحول جو تھا وہ بڑا پرسکون تھا، اس ماحول میں جاگیرداری ایک اہم چیز تھی، مگر یہ جاگیردانہ نظام بڑی حد تک کھوکھلا ہو چکا تھا اس وقت۔ اس ماحول میں نئی اور پرانی اقتصادی اقدار کی کشمکش تھی جس کی وجہ سے ایک عام بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ خود مرزا اس بے چینی کا شکار ہوئے، وہ ایک خوددار آدمی کی مانند اقتصادی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے اپنی جو سماجی حیثیت ہے اسے قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے، اس لیے اکثر پریشان رہنا پڑتا تھا ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے۔ تو جو ان کا سیاسی ماحول تھا اس کے پس پوش جو بدلی ہوئی قدریں ہیں اور متصادم خیالات تھے جن سے انہیں دو چار ہونا پڑا۔ ہاں، اس وقت علمی ماحول جو تھا وہ بڑا زرخیز تھا، بڑے بڑے شاعر، بلند پایہ علماء، عظیم اور پروقار حکیم اور طبیب دہلی میں موجود تھے اور ان کے فیض کے چشمے جاری تھے۔ تو وہاں جو ہے فارسی اور اردو جو ہے وہ اس کا کافی چرچا تھا، زور تھا۔ ادبی تخلیق کے لیے اردو جو ہے وہ زیادہ موزوں تھی اور اس میں ادبی تخلیقات جو ہے وہ ہو رہی تھی اور عام آدمی ادبی تخلیقات سے فائدہ اٹھانے لگے جب اردو میں ہونے لگی۔ مولانا حالی نے تعلیم اور تعلم کے معیار کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا اور بتایا کہ کس مرتبے کے علماء اس وقت دلی میں موجود تھے۔ سر سید نے آثار الصنادید ان کی کتاب ہے، اس میں دلی کے علماء و فضلاء، بزرگان دین، شعراء اور ادباء اور فنکاروں کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے، خوبصورتی سے کیا ہے۔
اس زمانے کی ثقافتی زندگی کی تصویر واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے یوں سمجھیے کہ ابتدائی جو ماحول تھا یا ان کی زندگی تھی، اس میں بڑا ان چیزوں کا عمل دخل ہے۔ اب یہ تھا کہ غالب کے دور میں 3 ایسی عظیم ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں جن کا ان پر بھی براہ راست اثر تھا۔ ایک تو شاہ اسماعیل شہید، پھر مولانا فضل حق خیر آبادی اور سر سید احمد خان۔ یہ سر سید احمد خان اور باقی 2 لوگ، انہوں نے غالب نے ان تینوں سے فیض حاصل کیا ہے۔ تقلید کے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے قائل نہیں تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کے خیالات سے انہیں اور مطلب زیادہ تقلید سے متنفر کر دیا، انہیں تقلید سے دور کر دیا۔ وہ خود اس چیز کے قائل تھے۔ ان کی فکر آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے لگی اور وہ اشیاء اور واقعات کے حسن و قبح کا فیصلہ اپنی سوچ کے مطابق کرتے تھے۔ تو یہ حیدر مرزا کی تعلیم بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا جو ایک خاص ان کا نقطہ نظر تھا، ان کی انفرادیت تھی، ان کی اپنی ایک جو جدیدیت تھی زبان کے حوالے سے، انہوں نے بڑا مطلب اس چیز نے انہیں الگ رکھا باقیوں سے، اور اس میں ان کی انفرادیت بھی ہے۔ شخصی ماحول کے کچھ اثرات ہیں کہ ان کی زندگی میں سب سے پہلا ایک حادثہ والد کی وفات تھی، اس کا فوری اثر احساس کمتری اور بے چارگی کی صورت میں سامنے آیا۔ اس حادثے نے ان کی زندگی میں خلا پیدا کر دیا، جس کا احساس انہیں عمر بھر رہا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، تلخ بھی ہے۔ وہ اس خلا کو پور کرنے کی اپنے طور پر کوشش کرتے، چنانچہ کہیں وہ کسی نواب کو اپنا مربی بنانے کی کوشش کرتے، کسی اور جگہ جاتے، کسی بہادر کو کہتے۔ دوسرا بڑا واقعہ جو ان کی زندگی میں ہوا وہ ننہال میں جا کر رہنا تھا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے امیرانہ زندگی کے ٹھاٹ دیکھے، نوابزادوں کی لاؤبالیاں دیکھی، عیش و عشرت کے کرینے دیکھے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا اثر پھر ان کی طبیعت پر بھی ہوا۔ ایک طرف ان کی طبیعت میں مخصوص رنگ کی دنیا داری آ گئی، جسے ان کی خودداری نے بہت کم گوارا کیا، لیکن زمانے کی گردشوں نے انہیں اس پر مائل رکھا۔ دوسری طرف وہ اس جاگیردارانہ جو سسٹم کا جو معاشرہ ہے، اس کے بے رحمانہ جو رجحانات ہیں اس سے متاثر ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ جو محبت کا ایک ازلی جذبہ ہوتا ہے، اس سے بھی محرومی ملی، اور ان کی محبت ایک جاگیردار کے آقا یا دوسرا یوں سمجھیے کہ اگر ان نوابوں نے ایک غلامی کے طور پر انہیں رکھا تو یہ صورت اختیار کر گئی محبت جو ہے لوگوں کے بارے میں ان کی۔ اب اس کے بعد مزید ان کے سزا کے معاملات ہیں۔ شادی کے بعد اپنے خسر نواب الہی بخش کے ہاں رہنا، پھر جو ہے اس کے بعد جاگیر کا جو ہے معاملہ پیش آیا، قید کی سزا بھگتنا ان کے لیے ایک المناک واقعہ تھا۔ ان کے اندر ایک رسوائی کا جو ہے جانگداز احساس پیدا کر دیا گیا۔ غالب جو اپنی انا کے جال میں محبوس تھے، یکسر تھرا اٹھے اور تھوڑے وقت کے لیے یاس و قدوتیت کا شکار بھی ہوئے، حالانکہ یہ ان کی طبیعت کا حصہ نہیں تھا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو صرف ہمیں تھوڑی بہت ہماری معلومات کے لیے ہیں، امتحانی ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو جہاں تک
میری استطاعت تھی میں نے کوشش کی ہے کہ بہت مختصر کر کے مجموعی ایک جائزہ ان کے حالات زندگی کا لیا جائے اور پھر ہم براہ راست اپنے موضوع کی طرف آ جائیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو اس سوال کا حصہ ہے ایک کہ کلام غالب کے فنی محاسن بیان علم بدیعی اور تمثال کی روشنی میں، تو اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو علم بیان اور بدیع پر کریں گے اور پھر انشاءاللہ تمثال پر اور پھر یہ چیزیں کلام غالب میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، علم بدیع کو، بیان کو، تمثال کو، ان کی شعری مثالیں دے کر کلام غالب سے ان چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علم بدیع جو ہے اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہیں اچھوتے اور نادر، انوکھے یا نئی چیز کے۔ تاہم اصطلاح میں علم بدیع سے مراد وہ علم ہے جس سے تحسین و تزئین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ علم بدیع کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن، نیا پن، انوکھا پن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ کلام کی آرائش و زیبائش ہوتی ہے، تزئین ہوتی ہے، اس سے کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور کلام مزین ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں علم بدیع میں، ایک تو ثنائے لفظی کہ لفظوں کے ذریعے صنعت گری کی جاتی ہے، پھر ایک ہے ثنائے معنوی۔ ثنائے جو ہے اس کی بھی میں آگے وضاحت کرتا ہوں کہ وہ صنعت کی جمع ہے۔ تو ثنائے معنوی میں اشعار میں معنوی اعتبار سے ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ وہ کلام کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ثنائے جو ہے اصل میں صنعت کی جمع ہے، اس کے معنی ہنر، کاریگری اور مہارت کے ہیں۔ اگر لفظوں سے کلام کی آرائش و زیبائش کرنی ہو اور کلام کی شان و شوکت بڑھانی ہو، اس کا مرتبہ اس حوالے سے بڑھانا ہو تو اسے ثنائے لفظی کہیں گے۔ اور اگر معنوں میں خوبی پیدا کر کے معنوں میں ایک خاص سحر، جادو اور ان کی جو ایک انداز اس میں خوبصورتی کا پیدا کر کے کلام کو مزین کیا جائے اور اس کی تاثیر میں اضافہ کیا جائے تو اسے ہم ثنائے معنوی کہیں گے۔ یہ بہت مختصر ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے بیان و بدیع کو دیکھنا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بدیع، اب وہ آسان لفظوں میں وہ علم ہے جو اشعار میں صنعتوں کے استعمال سے بحث کرتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری صنعتیں ہیں، تضاد ہے، مرات النظیر ہے، ایہام ہے، تضمین ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں جب بات کریں گے کلام غالب ان چیزوں کا صنعت کرے گا تو انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان کا تعلق جمالیات سے زیادہ ہے اور اس امر سے کہ ثنا جو اس کو برت رہا ہے اور فنکار جو ہے وہ مفہوم جو اس کے متعلقہ ہے کہ اظہار میں رک کر اور سوچ سمجھ کر کام کرے۔ اب دوسری طرف چلیں وہ الگ بیان کی بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بیان کا موقف جو ہوتا ہے علم بیان کا وہ یہ ہے کہ اس میں مطابقت الفاظ و معنی سے بحث کرنے کی بجائے ان کے مجازی یا غیر لغوی وغیرہ وضعی معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو بلاغت جو ہے، مطابقت الفاظ جو ہے اور معنی جو ہے یہ مرحلے طے کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے، اور بیان بھی یہی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے ان دونوں میں کہ بیان صرف الفاظ کے معنی وغیرہ سے بحث کرتا ہے اور اسالیب بیان میں اضافے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ علوم و مباحث یعنی فصاحت و بلاغت،
بیان و بدیع آپس میں اس طرح گتھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کلیتاً بالکل مکمل ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک یہ ان کی الگ الگ مرتبے ہیں، درجے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کلیتاً انہیں علیحدہ اور الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام علوم جو ہیں انسان نے اس لیے مدون کیے کہ واردات دقیق اور کوائف لطیف کے بیان میں معاون ہوں، اور فنکار جو ہے وہ اظہار کے وقت ہر علم سے کام لے اور لیتا ہے۔ دیکھیے کہ آگے چل کے میں وہ مزید مثالیں دیتا ہوں، اور اس میں ایک شعر ہے کہ یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ اب تشبیہ دی گئی محبوب کو یا محبوبہ کو، اب فصاحت بھی ہے لیکن معنوی صنعت گری نہیں ہے، فصاحت ہے، تشبیہ کا ہے تعلق اس میں، لیکن کیا ہے کہ اس میں اتنی وہ نہیں ہے، معنوی صنعت گری نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بیان کے سلسلے میں دو تین باتیں میں عرض کر دوں کہ علم بیان کیا چیز ہے۔ بدیع کا ذکر کیا کہ انوکھا۔ اب علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے اور اس سے بیان متاثر اور مؤثر اور دل نشین ہو اور اسلوب میں ایک نیا پن، انوکھا پن پیدا ہو۔ علم بیان جو ہے اس میں ایک بات کو نو بنو انداز سے بیان کرنے کے عمل کو اصطلاحاً علم بیان کہا جاتا ہے۔ علم بیان جو ہے وہ الفاظ و معنی کی جو متنوع جہتیں ہیں ان کا انتہائی خوبصورتی سے احاطہ کرتا ہے۔ نظم ہو یا نثر ہو، شاعری جو ہو، دونوں میں جمالیاتی خوبیوں کو جنم دیتا ہے۔ علم بیان جو ہے وہ تخلیق کار جب کلام میں موزوں الفاظ اور اظہار مطلب کے مختلف طریقے، مختلف انداز سجاتا ہے، اور وہ بھی کس کی بدولت ہوتا ہے؟ علم بیان کی بدولت ہوتا ہے۔ کلام کو مؤثر بنایا جاتا ہے۔ اب انسان کے مشاہدے میں، تجربے میں، مطالعے میں جوں جوں اضافہ ہوتا گیا، وہ بات کرنے کے لیے نئے سے نئے انداز اور اظہار مدعا کے انوکھے ڈھنگ ایجاد کرتا گیا۔ یہ سادہ سی بات ہے کہ ایک بات کو آپ بہت سادہ لفظوں میں کہیں گے تو وہ کسی اور طرح سمجھ میں آئے گی، آپ اس کے ساتھ کوئی مثال دے کے سمجھائیں گے اور طرح سے سمجھ آئے گی، کوئی واقعہ ایسا، کوئی تاریخی اشارہ، کوئی اس کے اندر کچھ اور ایسی معنوی تشبیہ، استعارہ، تلمیح، مجاز مرسل، کنایہ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کر کے بات کی جائے گی تو وہ اپنا ایک الگ اثر رکھے گی۔ جیسے میر انیس کا ایک شعر ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ کہ ایک جو پھول کا مضمون ہے، ایک بات مثلاً یا آسان لفظوں ایک بات جو ہے اس کو 100 رنگ سے باندھنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے یہ بھی بہت کمال چیز ہے۔ اب دیکھیے جو زبان دانی کا شعر میں وہ ہے یا نثر میں ہے، اس کا یہی ہنر اور سلیقہ
ادب میں نزاکت اور حسن معنی کے لیے نئے نئے کرینے وضع کرتا ہے، جس سے ایک ہی بات یا ایک ہی مضمون جو اپنے تسلسل اور تکرار کی بنا پر طبع نازک پہ جب گراں گزرنے لگتا ہے تو اس میں بیان کی جدت جو ہے، خیال کی ایک ندرت جو ہے، اس کے باعث اسی بیان کو، اسی مضمون کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے، وہی دلچسپ اور مرغوب بن جائے گا جو ایک تسلسل کی وجہ سے اور تکرار کی وجہ سے ہماری سماعت کے لیے وہ گراں ہو رہا ہوتا ہے۔ جب انداز بیان بدل دیا جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو وہ ان کا شعر ہے سیف الدین سیف کا کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ دیکھیے علم بیان کو مزید بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس میں بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں اس وقت ہمارا چونکہ موضوع ہے، لیکن اس میں اس قدر تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جتنا ہم نے اس کو دیکھا، میرا خیال ہے امتحان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ جو انداز بیان کی ایک کرشمہ سازی ہے، یہی اصل میں علم بیان ہے۔ سید عابد علی عابد کی ایک بڑی معروف کتاب، یہ دونوں علوم پر الگ الگ کتابیں ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے، البدیع اور البیان، یہ الگ الگ کتابیں ہیں سید عابد علی عابد کی۔ تو وہ اس کی تعریف لکھتے ہیں اس میں کہ علم بیان وہ علم ہے جو مجاز، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر عبور حاصل کر لینے کے بعد تخلیق کار، انشاء پرداز یا خطیب اپنے ما فی الضمیر کے کامل ابلاغ میں کامیاب ہو سکے، کہ اس طرح اس میں جو ہے وہ عبور ہونا چاہیے۔ تو علم بیان میں عموماً 4 چیزیں آتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اس طرح بیان میں بدیع میں نے عرض کیا کہ وہ 2 قسمیں بنیادی ہیں، اس کی صناع لفظی اور صناع معنوی۔ تو صنعتوں کا جب ہم استعمال کریں گے اس میں بہت ساری لفظی اور معنوی صنعتیں آ جائیں گی، وہ علم بدیع کا حصہ ہے، اور تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ یہ علم بیان کا حصہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز مزید ہے، تمثال۔ اب تمثال پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ انگریزی میں اس کے لیے لفظ جو ہے یا اصطلاح جو ہے الیگری استعمال ہوتی ہے، ALLEGORY۔ تو الیگری یہ تمثیل یا تمثال۔ اب یہ تیسری چیز ہے۔ تو ادبی سطح پر مطلب یہ ہے کہ اس کا لفظ مطلب تمثال بھی ہو سکتا ہے، تمثیل بھی ہو سکتا ہے، مثالیہ بھی ہو سکتا ہے، رزمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ادبی سطح پر الیگری جو ہے وہ بیان کا وہ طریقہ ہے جس میں مجرد غیر مجسم چیزوں کو کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مثلا غم، خوشی، امید، حسن، یہ تجریدی ہیں، کوئی وجود تو نہیں ہے، مگر کسی بیانیے میں، کسی بات میں ان کو کردار کی صورت میں اگر لایا جائے، مجسم صورت میں لایا جائے تو یہ الیگری ہے، یہ تمثال ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی ہم کلام غالب میں دیکھیں گے۔ دراصل بیان کرنے والا جو ہے وہ اپنے مذہبی، فلسفیانہ یا سیاسی تصورات پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ان تصورات کو ایسی کہانی یا نظم میں پروتا ہے جس میں تجریدی افکار مجسم کرداروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ اب جو تمثیل ہے
وہ ایک پورے قصے یا نظم میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فن پارے کے ایک جز میں ہو، وہ ایک حصہ تمثیلی ہو جائے گا۔ اب اس میں انگریزی ادب سے بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ملٹن کی جو ہے کہ پیراڈائز لاسٹ بہت معروف ہے۔ اب اس کے کئی اجزاء جو ہیں وہ تمثیلی ہیں، لیکن اگر ہم اسے اردو میں دیکھیں تو ملا وجہی کی جو سبرس ہے، آپ نے ایم اے کے زمانے میں پڑھی ہے، وہ مکمل صوفیانہ تمثیل ہے۔ مولانا محمد صاحب آزاد کی نیرنگ خیال، اور اس میں مختلف تمثیلی مضامین دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد نذیر احمد دہلوی کے ناولوں میں تمثیلی عناصر موجود ہیں، ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ چودھری افضل حق کی ایک تصنیف ہے زندگی، اس بہت ایک عرصے تک قارئین کے ہاں مقبول رہی۔ تو جدید اردو افسانے میں تمثیلی عناصر وہ ایک جو ہے مخصوص اور مستقل جو ہے وہ اسلوب بن گئے ہیں۔ تو بیان کے کچھ اور انداز بھی تمثیل سے ملتے جلتے، مثلاً حکایت، فیبل جسے ہم کہتے ہیں، جس میں عموماً مختصر پر جو کہانی ہے وہ مذہبی یا اخلاقی نکتہ کہانی کے رنگ میں بیان کی جاتی ہے۔ زیادہ تر حیوانی چرند پرند کی حکایات ملتی ہیں، جس میں جانور یا پرندے سے انسانوں کی طرح کام لیا جاتا ہے یا کام کرتے دکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ عموماً حکایت جو ہوتی ہے اس سے ملنے والا سبق وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو تصویر کی صورت دی جائے جو اصل میں اپنا وجود نہیں رکھتی، جو تجریدی چیزیں ہیں انہیں مجسم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب آپ نے بدیع کو بھی دیکھ لیا، ہم نے علم بیان کو بھی دیکھا، تمثال کو بھی قدرے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو اس سے پہلے غالب کے مختصر حالات زندگی وہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقاعدہ طور پر علم بیان و بدیع اور تمثال کی روشنی میں کلام غالب کے فنی محاسن دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔